یہ جو تنہائی کے حوالے سے جو فتنہ اس وقت ہمیں ظاہر ہے گھیرے ہوئے ہے، اور نوجوان ظاہر ہے اس جتنی صلاحیت ہے، جذبہ ہے، جوش ہے، وقت ہے، تو تنہائی بھی اسی طرح کی خطرناک ہو گئی ہے. اس پر کیا نصیحت؟ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے کہ جرم سے یا تو اللہ کا خوف روکتا ہے یا پھر قانون کی عملداری روکتی ہے. بالکل صحیح. تو اس کو آدمی کو پتا ہو کہ میں ایسا کروں گا تو اس کی مجھے سزا ملے. ٹھیک. اچھا، ایک تھوڑا سا پریشر ہے جس کو سوشل پریشر کہتے ہیں، وہ بھی قریب تھوڑا سا بھی انسان کو شعور ہو اور آدمی کو سوشل پریشر بھی روک لیتا ہے. لہذا جہاں تک اللہ کے خوف کی بات ہے، والدین، اساتذہ سب ذمہ دار ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ان میں بچوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں. نوجوانوں کو خود کیا چاہیے؟ ان کو خود یہ چاہیے کہ وہ ایک تو اس امتحان کا، اپنی زندگی کا، اپنی جوانی کا، اپنی عمر کا جو سوال ہونا ہے قیامت والے دن، اس سوال کو ذہن میں رکھیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک ریگولیٹ کریں کہ ہر وقت ہر جگہ پہ سوشل میڈیا یوز نہ کریں. بالکل صحیح. سوشل میڈیا یوز کرنے کے لیے کوشش کریں کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کریں. واہ. اچھا، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کریں گے تو بہت ساری باتوں کا ایک خود بخود ایک فطری آڑ ہے، فطری آڑ بن جاتی ہے، اور آپ اس وہ کچھ کر نہیں سکیں گے جو آپ تنہائی میں کر گزرتے ہیں. ٹھیک. تو آپ کو ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ دل میں خوف پختہ ہو جائے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر تو تنہائیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں. بالکل. تو پھر آدمی کو تنہائی میں بھی اسی طرح خوف ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک. تو لوگوں کے سامنے اور گھر میں خاص طور پہ جب وائی فائی آن ہوتا ہے، والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو یا تو کمپیوٹر ان کو ایسی جگہ پہ دیں، مثلا لاؤنج میں رکھ دیں کمپیوٹر، یا اگر اس کا بیڈ روم بھی ہے تو اس کی سکرین ایسی طرف کریں کہ کوئی بھی دروازہ گھر کا جو ہے وہ کھلا ہوا، اور اس کا دروازہ کمرے کا دروازہ کھلا ہو اور کوئی بھی اس میں جھانکے تو سامنے اس کی سکرین پر نظر پڑے. اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ہم معاشرتی سٹیپس لے لیں، خود نوجوان لے لیں اور ان کے گھر والے لے لیں، تو کافی حد تک جو ہے وہ محدود ہو سکتا ہے. لیکن اصل میں تو اللہ کا خوف ہی روکتا ہے اور کوئی چیز نہیں روکتی. ٹھیک ہے. وہ میں چاہوں گا کہ ایک حدیث بڑی شاندار اس حوالے سے، اور وہ آپ بڑے خوب انداز سے سناتے ہیں، وہ اگر آپ پسند کریں تو سنا دیں اس حدیث کو. دیکھیں، جو اعمال اتنے بڑے اور زبردست ہونے کے باوجود نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں، نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے، اور وہ تنہائی میں حرمتیں پامال کرے یا وہ محفل میں حرمتیں پامال کرے. جب حرمتیں پامال ہوتی ہیں تو اس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ قیامت کو ایسے لوگ آئیں گے میری امت کے جو تہمت کے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے آئیں گے، لیکن ان کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا. اور وہ صحابہ کرام تو یہ بات سن کے ڈر گئے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی آپ نشانی بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے معمولات وہی ہیں جو آپ کے معمولات ہیں، یعنی اسی طرح سے وہ شب و روز گزارتے ہیں. تو پھر مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. تو اصل میں تنہائی میں جب آپ یہ بالکل ایک وہ جو قرآن میں بھی آتا ہے کہ جو پور ہے نا، انگلیوں کو جب پور ہے، اس کے ایک ایک پور کا حساب دینا پڑے گا. اور جب یہ انگلیاں ہماری ہل رہی ہوتی ہیں اور ہم ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹچ سے ہم سکرول کر کے کسی بھی جگہ رک رہے ہیں، کسی کو آگے بھیج رہے ہیں، تو جو نگاہیں جو کام کر رہی ہیں ان کا اپنا عمل ہے، ان کا اپنا گناہ ہے، اور یہ جو انگلی جو کام کر رہی ہے اس کا اپنا گناہ ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں قیامت والے دن ہمارے خلاف ہو جائیں گی، اور انہوں نے ہمارے خلاف گواہی دے دینی ہے. ہمارے ہاتھوں نے بھی گواہی دے دینی ہے، ہمارے پاؤں نے بھی گواہی دے دینی ہے، ہمارا جسم بولنا شروع ہو جائیں گے ہمارے ہی خلاف. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم سامنے رکھیں تو وہ چاہے نوجوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں، اس کے بغیر بچ نہیں سکتے. ہم عام طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں نوجوانوں کے بگاڑ کی فکر رہتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ بھی جتنے سوشل میڈیا کی وجہ سے بگڑے ہیں، نوجوان بھی اتنے نہیں بگڑے. اور یہ بگاڑ آل اوور ہے، اس کے ساتھ عمر کا کم تعلق ہے، اور شیطانی ماحول کا زیادہ تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے خوفی کا زیادہ تعلق ہے. اللہ